بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ 15 شعبان المعظم 1441 ہجری بروز بدھ جو آج رات ہم منا رہے ہیں، اس کو نصف شعبان کی 15ویں رات اور شب برات کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ احباب، یہ اتنی بابرکت اور عظمت والی رات ہے کہ اس رات کی عبادات کے متعلق آقا کریم علیہ السلام کی متعدد احادیث پاک اس کے فضائل میں بیان ہوئی ہیں۔ جس طرح سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، ان 12 مہینوں میں پھر کچھ مہینے کی اللہ کریم نے فضیلت بیان فرمائی، پھر ان مہینوں میں سے کچھ دنوں کی فضیلت بیان فرمائی، پھر ان دنوں میں سے کچھ راتوں کی فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طرح شب برات کی فضیلت بھی اللہ کے پیارے نبی نے اپنی احادیث طیبہ میں بیان فرمائی۔ احباب ذی وقار، جس طرح کہ اللہ کریم نے سورہ بقرہ دوسرے پارے میں آیت نمبر 197 میں ارشاد فرمایا، الحج اشہر معلومات، کہ حج جو ہے یہ مقرر مہینے ہیں، یعنی کہ حج کے مہینے جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ یہ مقرر شدہ ہیں اور یہ دن بھی مقرر شدہ ہیں۔ نہ اس مہینے کے علاوہ نہ ان دنوں کے علاوہ جتنا مرضی ہے آپ بیت اللہ شریف کا طواف کریں، جتنا مرضی ہے مقام صفا مروہ پہ دوڑیں، جتنا مرضی ہے عرفات میں جائیں، ان مہینوں کے علاوہ آپ کا حج قبول نہیں ہوتا، نہ اس کو حج شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ دوسرے پارے آیت نمبر 185 میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ کہ جس میں قرآن پاک کو اتارا گیا۔ یہ بھی ایک اللہ کریم نے جس طرح حج کی نسبت ایک مہینے اور دنوں کے ساتھ کی، اسی طرح قرآن کی نسبت رمضان کے ساتھ کر دی، رمضان کی نسبت قرآن کے ساتھ کر دی، اور پھر قرآن کے اتارنے کے بارے میں ارشاد فرمایا، اس قرآن پاک کو بے شک ایک قدر والی رات میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ یہ قدر والی رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ کیا خوبصورت وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ کریم نے قرآن مجید کو اتارا۔ اسی طرح اللہ کریم نے سورہ ابراہیم میں 5 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور ان کو اللہ کے دنوں کی یاد دلائیں کہ جن دنوں میں اللہ کریم نے اپنے بندوں پر انعامات کی بارشیں نازل کی۔ تو احباب، ان سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ان سے پتہ چلتا ہے کبھی اللہ کریم اپنے مہینوں کا تذکرہ کر رہا ہے، کبھی اللہ کریم اپنے دنوں کا تذکرہ کر رہا ہے، کبھی اللہ کریم اپنی راتوں کا تذکرہ کر رہا ہے، اور ان تمام کی نسبت کسی نہ کسی واقعہ کی طرف، کسی نے اپنی طرف کر رہا ہے، کسی واقعہ کی طرف کر رہا ہے، تو نسبت بڑی چیز ہوا کرتی ہے۔ احباب، اللہ کے پیارے نبی ما ثبت من السنہ میں اللہ کے پیارے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث طیبہ ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی، او کما قال علیہ السلام، میرے کریم آقا علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رجب بھی بڑا بابرکت مہینہ ہے، کیونکہ اس کی نسبت اللہ کے پیارے حبیب نے رب کائنات کی طرف کی۔ شعبان بھی بڑا پیارا مہینہ ہے کہ اس کی نسبت آقا کریم علیہ السلام نے اپنی طرف کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسا کہ اللہ کریم نے سورہ بلد میں ارشاد پاک فرمایا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب تیرے شہر مکہ کی قسم۔ سبحان اللہ، وہ شہر مکہ، وہ امن والا شہر، وہ رب کا امن والا گھر کہ جس میں اللہ کا پاک گھر ہے، جس میں ملتزم ہے، کہ جس کے سامنے گڑ گڑا کر لوگ دعائیں کرتے ہیں، انتظار و قطاروں میں کھڑے رہتے ہیں کہ میری جگہ آ جائے، میری جگہ بن جائے، اس جگہ میں کھڑے ہو کر رب سے مناجات کروں، التجائیں کروں، دعاؤں کو پورا کروں۔ رو رو کے گڑ گڑا کے لوگ دعائیں مانگتے ہیں۔ اس میں حتیم بھی ہے کہ جس کے اندر نماز پڑھیں تو اللہ کے محبوب کا ارشاد گرامی ہے، جیسا تم نے کعبۃ اللہ کے اندر نماز ادا کی۔ اللہ اکبر۔ اس میں رکن یمانی ہے، اس میں رکن عراقی ہے کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس میں التجائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس میں مقام ابراہیم ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد پاک ہوا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اس میں صفا اور مروہ بھی ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ کے پاک قرآن میں ذکر ہوا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس میں چاہے زمزم ہے، وہ مقدس، وہ مطہر، وہ پاک پانی کہ جس کو پینے سے، جس نیت سے بھی پیا جائے، جس آرزو اور جو بھی دعا مانگ کر اس کو پیا جائے، اللہ کے محبوب حضور نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ زمزم کو پیتے ہوئے جو دل میں نیت کر کے پی جائے اللہ کریم قبول فرماتا ہے۔ اور یہ ہمارا یقین اور عقیدہ بھی ہے، اور یہ آزمائی ہوئی چیزیں بھی ہیں۔ کتنی مقدس جگہ ہیں، کتنی بابرکت وہ جگہ ہیں، کتنی عظمت والی جگہ ہیں کہ ان میں ایک نماز پڑھنے سے ہزاروں نمازوں کا ثواب ہو جاتا ہے۔ لوگ وہاں پہ ترستے ہیں جانے کے لیے۔ اگر کسی کا آج کوئی اطلاع مل جائے کہ کعبۃ اللہ اور مدینہ الرسول کی اسے ویزا مل گیا ہے تو وہ سر کے بل چل کے جاتا ہے۔ لوگ انتظار میں ہوتے ہیں، اپنے لیے اپنے آپ کو وہاں پہ مرنا پسند کرتے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اجل نے تو آنا ہی ہے، اگر آ جائے تو مدینہ الرسول میں آئے، اللہ کے شہر مکہ میں آئے۔ اتنی عظمت اور بابرکت جگہ ہونے کے باوجود یہاں دیکھیں رب قسمیں کس چیز کی کھا رہا ہے۔ رب فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، محبوب تیرے شہر کی قسم۔ رب کریم قسم اس لیے کھائی کہ اس میں میزاب رحمت ہے، اس میں حتیم ہے، اس میں تیرا گھر ہے، یہ ملتزم کی جگہ ہے، مقام ابراہیم ہے، صفا مروہ ہے، چائے زمزم ہے۔ میرے مولا اس لیے قسمیں کھائیں؟ فرمایا نہیں، اس لیے نہیں قسم کھا رہا، یہ ساری چیزیں بابرکت ہیں، یہ ساری چیزیں عظمت والی ہیں۔ ان ساری چیزوں کی عظمت اور برکت اور عرفہ والا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، اس لیے قسم کھاتا ہوں وانت حل بہذا البلد، پیارے آپ اس میں رہتے ہیں اس لیے قسم کھاتا ہوں۔ تو پیارو، نسبت بڑی چیز ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہماری نسبت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ محمد کی نسبت بڑی چیز ہے، محمد کی نسبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے۔ نسبت کوئی معمولی چیز ہے، نسبت بڑی چیز ہے۔ اور ہماری نسبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فدا کا امی وابی یا رسول اللہ اپنے پیارے آقا کے ساتھ ہے۔ انسان تو انسان، جناب امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اور نزہۃ المجالس میں یہ موجود ہے کہ انسان تو انسان، وہ جانور کہ جس پہ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سواری فرمایا کرتے تھے، وہ جانور جنتی ہے۔ وہ چیونٹی کہ جس کی نسبت جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، وہ چیونٹی جنتی ہے۔ وہ مچھلی
کہ جس کے پیٹ میں جناب یونس علیہ السلام کچھ دن رہے وہ مچھلی جنتی ہے، وہ مینڈا کہ جو اللہ کے حکم سے جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اپنے پیارے لخت جگر جناب اسماعیل ذبیح اللہ کو ساتھ لے کے چلے اور ان کو ذبح کرنے کا اللہ کے حکم سے ارادہ کیا، اس کی جگہ مینڈے نے لے لی، وہ مینڈا جنتی ہے۔ وہ کتا جو اللہ کے ولیوں کی صحبت میں رہا اور غار میں ان کی حفاظت پہ معمور رہا، اصحاب کاف کا وہ کتا وہ جنتی ہے۔ تو احباب، ہماری نسبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، تو اے مسلمان ہے، پیارے مسلمان، اگر تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کریمانہ کو اپنا لے، سرکار کے کردار کو اپنا اوڑھنا اور بچھوڑنا بنا لے، فرائض اور واجبات کی مکمل طور پر پابندی کرے، کسی کا تو حق نہ مارے، کسی کو نہ حق تم اس طرح ذلیل و رسوا نہ کرے، غیبت، چغل خوری، عیب جوئی، تانا زنی سے تم محفوظ رہے، تو نسبت بڑی چیز ہے، یہی نسبت تیرے کام آئے گی۔ سبحان اللہ۔ حضور کی نسبت پیارو بڑی چیز ہے، اس نسبت کو ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، اس سعادت کو، اس عظیم سعادت کو، عظیم نسبت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اگر ہم نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کریں، سرکار کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں، حضور جو دین لے کے آئے اس کو اپنی زندگی میں پریکٹیکل طور پر اپنانے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے، میرے، ہمارے درمیان اور جنت کے درمیان میں کوئی چیز آڑے نہیں آئے گی۔ یہ راتیں ملی سرکار کے صدقے سے، یہ ہمیں دن ملا سرکار کے صدقے سے، یہ ہماری عزتیں حضور کے صدقے سے ہیں، ہماری ناموس حضور کے صدقے سے ہے، ہماری جان، ہماری مال، ہماری متاع، یہ سارا کچھ حضور کے صدقے سے ہے۔ اللہ اکبر۔ فیہا یفرقو کل امر حکیم، بانٹ دیا جاتا ہے اس میں ہر حکمت والا کام، ہر کام اللہ کریم اس میں تقسیم فرما دیتے ہیں۔ اس رات میں کس نے کب مرنا ہے، اگلے سال تک کس کی کیا معاملات ہوں گے، کسی کو رزق کتنا ملے گا، کسی کو صحت کتنی ملے گی، بیماری کتنی ملے گی، کوئی کس کیفیت میں ہوگا، یہ تمام چیزیں اللہ کریم تقسیم فرما دیتے ہیں۔ فیہا یفرقو کل امر حکیم، بانٹ دیا جاتا ہے اس میں ہر حکمت والا کام۔ سبحان اللہ۔ وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها فإن اللہ تعالی ينزل فيها لغروب الشمس الى سماء الدنيا فيقول الا مستغفر فاغفر له الا مسترزق فارزقه الا مبتلع فعافيه الا كذا حتى يطلع الفجر۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ کریم مغرب کے بعد آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق اور صدا دیتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی رحمت صدائیں لگا رہی ہوتی ہے بندے مانگ لے، ہے بندے مانگ لے، آج مانگ مجھ سے، ہے کوئی رزق مانگنے والا، اللہ کی رحمت صدائیں لگا رہی ہے کوئی رحمت طلب کرنے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں سے بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں سے معافی طلب کر کے میری بارگاہ میں جھکنے والا۔ میرے بندے اگر تو بے اولاد ہے، آج میں دینے والا ہوں نا، میں رب ہوں، وہ رب صدائیں دیتا ہے، وہ خالق کائنات جو کل کائنات کا خالق ہے وہ صدائیں دے رہا ہے۔ بندے مانگ، آج مانگ، آج تو جو مانگے گا تیرا رب تجھے عطا کرے گا۔ آج بے اولاد ہے، اس رب سے اولاد مانگ، وہ اولاد عطا کرے گا۔ بے روزگار ہے، وہ تمہیں رزق حلال عطا کرے گا۔ آج اگر بیمار ہے تو اپنی صحت کے لیے دعا کر، اگر صحت مند ہے تو اچھی صحت کی دعا کر، ایمان والی زندگی کی دعا کر۔ مانگ لے بندے، مانگ لے، آج رب سے مانگ لے۔ رب کی رحمت جوش میں آئی ہوئی ہے،
رب کی رحمت پکار پکار کر آج اپنے بندوں کو یہ فرما رہی ہے کہ مانگ لو مجھ سے جو مانگنا چاہتے ہو، رزق کی طلب کرو گے رزق عطا کروں گا، مغفرت کی طلب کرو گے مغفرت عطا کروں گا۔ مانگ اپنے رب سے اپنے بہتر مستقبل کے لیے، اس کے حضور اپنے دامن کو پھیلا دے، اپنے دامن کو پھیلا کے اس رب سے مانگ کہ جس سے مانگو تو آگے سے تانا بھی نہیں ملتا۔ اس رب سے مانگ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے، اپنی بچیوں کے بہتر رشتوں کی آرزوں کے لیے اپنے رب سے مانگے۔ آج مانگیں علم نافع مانگے رب سے کہ جو دوسروں میں نفع کا باعث بنے، خیر مانگے اپنے رب سے، بھلائی مانگے اپنے رب سے تاکہ دنیا میں بھی خیر اور بھلائی بانٹیں۔ رب کی مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے اپنے رب سے اس کی مدد مانگے، رب آج عطا فرمائے گا۔ میرا رب آج صدائیں لگا رہا ہے، کوئی بد نصیب ہی ہے جو آج کے دن محروم ہو جائے۔ تو احباب آج مانگتے ہوئے اپنے دامن کو نہ دیکھیں، رب کی عطا کو دیکھیں۔ اپنا دامن ہمارا تنگ ہی صحیح، رب کی عطا بڑی وسیع ہے۔ جو بھی آپ اپنے رب سے مانگیں گے اللہ کریم قبول فرمائے گا، اللہ کریم عطا فرمائے گا۔ وسائم چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بڑا پیارا شعر ہے کہ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، اور چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ اور مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، میرا اللہ بھی کریم اور اس کا محمد بھی کریم، میرا اللہ بھی کریم اور اس کا محمد بھی کریم، دو کریموں میں گناہگار کی بار آئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ احباب ایک اور ہی بہت ہی خوبصورت حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں، اس کو امام ابن ماجہ یہ باب ما جاء فی ای ساعات اللیل افضل، کہ رات کی کس گھڑی میں نماز پڑھنا افضل ہے، یہ اس باب میں لے کے آئے ہیں کہ کون سا ایسا پہر ہے رات کا کہ جس پہر میں نماز پڑھنا افضل ہے، عبادت کرنا افضل ہے، وہ لے کے آئے ہیں۔ تو اس میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر رات کو، یہ تو نصف شعبان کی رات ہے نا، 15ویں کی رات، یہ تو اور زیادہ افضلیت اور خصوصیت رکھتی ہے، لیکن عام رات کے پہر کے بارے میں اللہ کے نبی کا ارشاد گرامی ہے۔ اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں ہر رات کو جب رات کا تہائی باقی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں آج اس کو عطا کروں گا، اس کے سوال کرنے پہ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے آج میں اس سوال پہ اس کو عطا کروں گا، کون ہے جو آج دعا مانگے آج میں اس کی دعا کو قبول کروں گا، اور کون ہے جو مجھ سے آج بخشش طلب کرے آج میں اس کی بخشش کر دوں گا، اس کی مغفرت کر دوں گا۔ تو احباب اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اس رات کو ہم زیادہ سے زیادہ توبہ کریں، استغفار کریں، معافی مانگیں، آئندہ نہ گناہ کرنے کا اپنے رب سے عہد کریں کہ میرے مولا جو گزر گئی پچھلی وہ اچھی نہیں گزری، میرے مولا تیری پاک بارگاہ میں تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اب اچھی زندگی گزاریں گے، میرے مالک نماز کو پابندی سے ادا کریں گے، فرائض اور واجبات کا خیال رکھیں گے، میرے مالک اپنے والدین کی نافرمانی سے بچیں گے، میرے مالک شراب نوشی سے بچیں گے، میرے مالک غیبت سے، چغلی سے، بے حیائی سے، تانا زنی سے اپنے آپ کو کوسوں دور رکھیں گے۔ تو یہ وہ کام ہیں کہ جو آج ہم نے اپنے اپنے طور پر انفرادی طور پر اپنے رب کے حضور اپنے رب سے وعدہ کرنا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں پیارو کہ جب رب کے حضور بندہ اپنے گناہوں کو پیش کرتا ہے، اس کے حضور جب گناہوں کو پیش کر کے گڑ گڑاتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے،
اپنے آنسو کو بہاتا ہے شرمساری سے، اپنے آنسو کو بہاتا ہے، تو میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ میرا رب معاف فرماتا ہے، وہ درگزر فرماتا ہے، وہ رؤوف ہے، وہ کریم ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ آج کی رات بڑی بابرکت رات ہے، اور اللہ کریم نے اس طرح کی اور بھی فضیلت والی راتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ کے اوپر آپ نفل بھی اس میں ادا کریں، لیکن اس کے علاوہ بھی رب نے آپ کو صحت دی، رب نے سانسیں دی، اس کا شکر کہ اس نے سانسیں دی، اس نے صحت دی، تندرستی دی، تو اس کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ اپنے فرائض کو پہلے ادا کریں۔ کسی کے ذمے اگر کوئی نمازیں رہ گئی ہیں کہ جو اس کی چھوٹی ہوئی ہیں، وہ اپنی نمازوں کی پہلے قضا کرے۔ اسی طرح کسی کے ذمے اگر روزے ہیں اور اگر وہ ادا کر سکتا ہے تو ان کی قضا کرے۔ اگر کوئی شرعی بیماری ہے اور پتہ بھی ہے کہ بیماری ٹھیک ہونے کا کوئی امکان بھی موجود نہیں ہے، تو پھر ان روزوں کا فدیہ ادا کرے، تاکہ بحیثیت بندہ ہونے کے جو ہم پر احکام جو لاگو ہوتے ہیں ان کو پورا کیا جا سکے۔ اللہ کریم ہمیں زیادہ سے زیادہ رب کی عبادت کرنے کی اور فرائض اور واجبات کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، آخر میں آپ کے سامنے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک حدیث پاک جو امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں کوٹ کیا ہے، اس باب میں باب ما جاء فی الدعاء اذا قام الرجل من اللیل، کہ جب ایک آدمی رات کو قیام کرے تو کون سی دعا مانگے، اور ہمارے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ دعا مانگنے کا کون سا طریقہ ہوتا تھا، اور سرکار کس طرح کی دعا مانگا کرتے تھے۔ پیار سے سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو یہ لطف آئے گا۔ عن ابن عباس قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا تہجد من اللیل قال اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت قیام السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت مالک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت الحق ووعدک حق وقولک حق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والساعۃ حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ تعالی وسلم حق اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک حاصمت وإلیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت ولا الہ غیرک ولا حول ولا قوت الا بک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب رات کو تہجد کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے تو آپ یوں دعا کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ سرکار کیا دعا فرماتے تھے؟ قال اللہم لک الحمد، اے میرے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، انت نور السماوات والارض، میرے مولا تو ہی زمینوں و آسمانوں کا نور ہے، وما فیہن، جو کچھ اس میں ہے وہ بھی تیرا ہی نور ہے، ولک الحمد، میرے مولا تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، انت قیام السماوات والارض، میرے مولا تو ہی زمینوں اور آسمانوں کا قائم کرنے والا ہے، وما فیہن، اور جو کچھ بھی اس میں ہے میرے مولا ان کو بھی تو ہی قائم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ولک الحمد، میرے مولا تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، انت مالک السماوات والارض، میرے مولا تو ہی زمینوں اور آسمانوں کا مالک ہے، ومن فیہن، جو کچھ بھی اس میں ہے میرے مولا تو ان کا بھی مالک ہے، ولک الحمد، تمام تعریفیں میرے مولا تیرے لیے ہیں، انت الحق، میرے مولا تو حق ہے، تو سچ ہے، تو حقیقت ہے، تو حق ہے، ووعدک حق، میرے مولا تیرا وعدہ سچا ہے، تیرا عہد سچا ہے، وقولک حق، میرے مولا تیرا قول حق ہے، وَلِقَاؤُکَ حق،
میرے مولا تیرے ساتھ ملاقات بھی ایک حق ہے، ہوگی اللہ اکبر۔ والجنت حق، میرے مولا جنت بھی حق ہے۔ والنار حق، میرے مولا نار یہ جہنم بھی حق ہے۔ والساعۃ حق، قیامت بھی حق ہے۔ والنبیون حق، اللہ کے تمام نبی بھی حق ہیں۔ ومحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر آپ کے اور میرے پیارے کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فداک امی و ابی یا رسول اللہ، وہ بھی حق ہیں۔ اللہم لکا اسلمت، اے میرے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیری رضا میں سر جھکا لیا ہے، میرا سر تسلیم خم ہے، میں تیری رضا پہ راضی ہوں، میں نے اپنے آپ کو تیرے آگے پیش کر دیا ہے۔ وَبِكَ آمَنْتُ، میرے اللہ میں تجھ پر ایمان لے کے آیا۔ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، میرے رب میں تجھی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ تو ہی وہ ذات پاک ہے کہ جس پر بھروسہ کیا جائے۔ وَإِلَيْكَ أَنبَتُ وَبِكَ حَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، میرے مولا میں نے تیری حاکمیت قبول کر لی، میں نے اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں پیش کر دیا۔ فاغفر لی ما قدمت وما اخرت، میرے مولا مجھے معاف فرما دے جو میرے پہلے گناہ ہوئے، جو بعد میں ہوئے، میرے کریم آقا مجھے معافی فرما دے۔ وما اسررت وما اعلنت، جو کچھ میں نے پوشیدہ گناہ کیے اور جو کچھ وما اعلنت، جو کچھ میں نے اعلانیہ گناہ کیے، سر عام گناہ کیے، میرے مولا میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ میں آج کی رات بھی تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ انت المقدم و انت المؤخر، میرے مولا تو ہی سب کو آگے کرنے والا ہے اور میرے مولا تو ہی کسی کو پیچھے کرنے والا ہے، تو ہی ذات ہے۔ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لا الہ الا انت، میرے مولا کوئی بھی معبود نہیں مگر تو ہی تو، میرے مولا ولا حول ولا قوت الا بک، نہ ہی کوئی حرکت کر سکتا ہے نہ ہی کوئی قوت والا ہے لیکن میرے مولا رب تو ہی تو ہے۔ یہ وہ دعا ہے کہ جو امام ابن ماجہ نے یہ اپنے سنن ابن ماجہ میں ذکر کی ہے، جناب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی یہ روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک یہ دعا ہے کہ کیسے اللہ کے پیارے نبی دعا فرمایا کرتے تھے، رب کے حضور دعا مانگا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ آج کی رات ہم اس دعا کو یہ رب کی بارگاہ میں ایک توشہ پیش کریں کہ میرے مولا گناہ ہو گئے، تو معاف فرما، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو غفور ہے، میرے مولا ہم گناہ گار ہیں، یہ جو وبا آئی ہوئی ہے اس وبا سے تمام عالم انسانیت کو محفوظ فرما، ہمارے بچوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے چھوٹوں کو محفوظ فرما۔ آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں۔ یا میرے مولا، یا کریم، یا رؤوف، یا رحمان، یا رحیم، تیری بارگاہ میں تیرے پیارے حبیب نبی پاک علیہ السلام کا وسیلہ اور واسطہ پیش کرتے ہیں۔ میرے مولا یہ جو کرونا وائرس کی وبا یہ تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس سے مسلم ہو یا غیر مسلم کوئی بھی کمیونٹی محفوظ نہیں ہے، میرے مولا تمام عالم انسانیت کو اس سے محفوظ فرما، میرے مولا ہم سب کو اس سے نجات عطا فرما، میرے مولا جو بیمار ہیں ان کو صحت یابی عطا فرما، میرے مولا نبی پاک علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے تیری پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ بالخصوص یہ کچھ بہنوں نے کہا ہے کہ ان کا نام لے کے ذکر کیا جائے، بے شمار ایسے بہن اور بھائی ہیں جنہوں نے دعا کے لیے کہا، میرے مولا تو جانتا ہے، انہوں نے نام کا نہیں کہا، تو بہتر جانتا ہے وہ کون ہے۔ میرے مولا یہ جو بہنیں ہیں ہماری سعدیہ وکیل صاحبہ، محترمہ عابدہ عابدی اور ان کی جتنی فیملی ہیں ان کی طرف سے، میرے مولا فاطمہ ملک ہیں، کمل بٹ ہیں، آمنہ ملک ہیں، فاطمہ حمزہ ہیں، عائشہ ملک ہیں، عابدہ جبار ہیں، سائمہ عارف ہیں، مریم اختر اور نادیہ چودھری، یہ ہماری بہن ہے سبین یوسف
اور یہ زنیرہ بیگم، سائمہ ملک، بین زکیہ وڑائچ، اور میرے مولا یہ بشیر صاحب، اختر صاحب، اور یہ جتنے عثمان صاحب، اور جتنے ہمارے بھائی افتخار حسین صاحب، نزاکت صاحب، جتنے بھی بھائیوں نے، جتنے بھی بہنوں نے دعا کے لیے کہا، اگر کسی کا نام میں نہ لے سکوں، میرے مولا تو کریم ہے، تو مالک الملک ہے، میرے مولا تو دلوں کے حالوں کو جانتا ہے. جس نے بھی دعا کے لیے کہا، میرے مولا سب کی دعاؤں کو قبولیت عطا فرما. میرے مولا سب کی آرزوؤں کو قبول فرما. میرے مولا اگر کسی نے، جن لوگوں نے اپنے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا، ہماری ایک آنٹی ہیں سیدہ فاطمہ زہرا، میں ہمیشہ وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں، انہوں نے آج ہی فون کر کے اسپیشل دعا کے لیے کہا. میرے مولا ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. میرے مولا اس کے علاوہ جو لوگ بھی جامعہ اسلامیہ ہلملیہ میں، جامعہ اسلامیہ سپوبنر میں سیدہ طیبہ طاہرہ حضور کی پیاری بیٹی کے نام پہ بنی ہوئی تنظیم سیدہ فاطمہ زہرا ٹرسٹ میں دامے درمے قدمے سخنے جس طرح بھی حصہ لیتے ہیں، میرے مولا ان کے گھروں کو آباد فرما. اگر وہ بیمار ہیں تو ان کو حضور زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار کربلا کے صدقے سے میرے مولا شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. میرے مولا اپنے سب پر اپنا فضل فرما، اپنا کرم فرما. میرے مولا پاکستان میں وہ ہمارے بہن اور بھائی جو سیدہ فاطمہ زہرا ٹرسٹ کا کام کر رہے ہیں، اور جو راشن خریدنے سے لے کر پیکنگ بنانے تک اور پھر اسے گھروں گھروں میں تقسیم کرنے تک، اس موذی مرض کے بار پھیلاؤ کے باوجود وہ اپنی زندگیوں کی نہ پرواہ کرتے ہوئے، میرے مولا تیری مخلوق جو غریب ہے، دیاڑی دار ہے، مستحق مخلوق ہے، اس کی خدمت کے لیے رواں دواں ہیں. میرے مولا ان کے لیے بھی ہم خصوصی دعا کرتے ہیں کہ ان کو اجر عظیم عطا فرما. میرے مولا ہر قدم پر، ہر ساتھ پر، میرے مولا دامے درمے قدمے جس طرح بھی وہ حصہ لیتے ہیں، میرے مولا ان کو اجر عظیم عطا فرما، رزق کثیر عطا فرما. ان سب کو اس موذی مرض سے نجات عطا فرما. میرے مولا اس سے دوری عطا فرما. میرے مولا مجھ کو، میری فیملی کو، میرے گھر والوں کو، میری بیوی اور میرے تمام ننیال ددیال میں سے کوئی بھی، میرے مولا اور تمام احباب جنہوں نے کہا، جنہوں نے نہیں کہا، جس کسی کا بھی کوئی بھی ننیال ددیال میں سے کوئی بھی دار فانی سے جا چکا ہے، میرے مولا اس کے لیے دعا گو ہیں. میرے مولا ان کی قبروں کو بکائے نور بنا، جنت کے باغوں میں سے باغ بنا. میرے مولا ان کی بے حساب مغفرت فرما، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب عطا فرما. اور ان کے چلے جانے کے بعد جو ان کے لواحقین اس دنیا میں باقی ہیں، ان کو ان کا لیے احصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کے پیچھے قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرما، صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا میں پھر سے ایک دفعہ جو لوگ بھی سیدہ فاطمہ زہرا ٹرسٹ کے ساتھ دامے درمے قدمے سخنے ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، ہمارے اوپر یقین کرتے ہیں، ہمارے پر اعتماد کرتے ہیں، ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، خواہ وہ کسی بھی مد میں ہو، میرے مولا ان کی اس خدمت کو قبول فرما. میرے مولا ان کو اجر عظیم عطا فرما، ان کو رزق کثیر عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین.